السلام علیکم، ویلکم ٹو آل آف یو۔ میں ہوں عظمیٰ حفیظ اور میرے ساتھ آج ہیں الطاف ایجوکیشن والا بھائی۔ آپ کا تعلق گلگت سے ہے لیکن کرنٹلی آپ ایز اے پرنسپل ریحان اسکول کرنگی کیمپس میں سرو کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے مجھے جوائن کیا، اور آج کا جو مقصد ہے ہماری ڈسکشن کا، وہ سارا ہم نے جو ہے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ جو اسکول سر ریحان اللہ والا نے اسٹارٹ کیا ہے، اس کا مین کیا مشن ہے اور یہ کیوں سٹارٹ کیا گیا، اور یہ اسکول اور باقی جو اسکول ہیں پاکستان میں ان میں کیا ڈفرنس ہے۔ تو مینلی ہم آج اسکول ایجوکیشن کے اوپر بات کریں گے کہ اس میں کس طرح کا چینج جو ہے وہ لایا جا رہا ہے اس کو ایز اے ماڈل بنا کے۔ اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ طاف بھائی آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ اپنے بچپن سے، میں سننا چاہوں گی کہ کس طرح سے آپ کی کیا سٹوری ہے اور آپ کیسے گلگت سے کراچی پہنچے، اور سب سے پہلے آپ اپنا بتائیں کہ بچپن آپ کا کہاں گزرا، آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی۔ تھینک یو سو مچ عظمیٰ حفیظ، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جیسے خواتین بہت زبردست کام کر رہی ہیں، ملک کا حوصلہ بن رہی ہیں، قوم کا حوصلہ بن رہی ہیں، آنے والا مستقبل کا حوصلہ بن رہی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کہا، میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، اور جیسے کہ میں نے شروع سے میں بہت شرمیلا تھا اور بہت چھپنے والا تھا۔ اگر میرے گھر میں کوئی مہمان بھی آتے تو میں ان سے بھی نہیں ملتا تھا، اور اپنی لائف کے اندر میں کسی کے گھر، جیسے ماموں کے، چاچو کے، میں کسی کے گھر نہیں گیا۔ ایون جب میرا انٹر کمپلیٹ ہوا تھا تو پھر میں گیا تھا، اس سے پہلے میں کسی کے گھر ہی نہیں جاتا تھا۔ تو اس کو ساتھ میں جو انٹر جب میں کر رہا تھا تو اس میں بہت ساری مجھے مشکلات آ رہی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسٹرکچر اسکولنگ کا۔ میں سوال کرتا تھا، مجھے وہاں ٹوک دیتے تھے کہ آپ سوال نہیں کرو، آپ اس کو سمجھو۔ اب مجھے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ جیسے کہ بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں ہماری، وہ کلیئر نہیں ہوتی ہیں تو ہم ٹاپک نہیں سمجھ پاتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مجھے بہت ساری ایشوز اس میں ہو رہی تھی۔ تو ایک دفعہ ایک ٹیچر نے کہا کہ آپ فزکس میں فیل ہوں گے، تو ساری کلاس کے سامنے کھڑی کر کے مجھے یہ اس نے کہا کہ آپ فیل ہو جائیں گے، فزکس میں آپ کی پاس نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے بہت 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 زیادہ برا لگا، اور بہت غصے میں تھا۔ لیکن وہاں پر ٹیچروں کا جو ہے روب بہت ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر سے بات نہیں کر سکتا۔ اگر راستے سے ٹیچر گزرتا ہے تو ہم راستہ چینج کرتے ہیں، اتنا خوف ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ دیکھتے ہیں کیسا ہوگا۔ تو میرا ایک کزن تھا، اس سے میں نے شیئر کیا ایسا، تو اس نے کہا یار اتنا مشکل تو نہیں ہے، میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ اچھا، میرا جو اسکول تھا انگلش میڈیم تھا، اس کا اردو میڈیم تھا، تو وہ اردو میں پڑھتا تھا، میں انگلش میں پڑھتا تھا، تو ہمیں تھوڑا تھوڑا اس میں سمجھ آنے لگا۔ جب میں نے انٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد اس ٹائم یہ ہوتا تھا 100 نمبر کے پیپر بنتا تھا، اور 100 سوال ہوتے تھے، کوشچن 1 نمبر کا ایک سوال۔ میں نے کراکرم سے دیا شروع کا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے بہت مشکل ہو رہا تھا، اور پھر آفٹر پیپر ہونے کے بعد بھی مجھے وہی بات میں رزلٹ بھی آیا، پاس بھی ہو گیا، لیکن وہ سوال دماغ پہ گونج رہا تھا کہ آپ فیل ہو جائیں گے، پاس نہیں ہوں گے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پھر جب میں نے فزکس کو پڑھا، سمجھا، پھر اپنے اس کلاس میں بچوں کے ساتھ شیئر کرتا، کہہ رہے تھے یار آپ بہت اچھا سمجھا سکتے ہو لیکن آپ چھوٹے ہو۔ تو وہ حوصلہ مجھے بہت ملا، اور میں نے پھر گھر میں اسٹارٹ کیا بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور کچھ عرصہ وہاں پڑھایا۔ پھر گھر سے مجھے اجازت نہیں ملی بہنوں سے کہ گندگی ہوتی ہے، یہ وہ مہمان ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ پھر میں نے مسجد کے طرف شفٹ کیا، پھر وہاں سے مجھے منع کیا کہ آپ مسجد میں نہیں پڑھا سکتے۔ تو میں نے کرائے پہ، رینٹ پہ ایک بلڈنگ لے لی، وہاں پہ میں نے اسٹارٹ کیا۔ اور جب کرائے پہ میں بلڈنگ لے رہا تھا، یقین جانے میرے پاس 10 روپے جیب میں نہیں تھے، لیکن میرا جو جنون تھا، جو شوق تھا، وہ مجبور کر رہا تھا، وہ مجھے سونے نہیں دے رہا تھا۔ نہیں، آپ سینٹر کھولے، کچھ ہو جائے گا۔
اچھا اس میں میرے ایک جاننے والا تھا سینئر، اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھر دیتا ہوں، آپ بعد میں دے لینا۔ میں نے کہا کہ اگر نہیں ہوا تو میں مزدوری کر کے بھی آپ کے پیسے لوٹا دوں گا۔ اچھا پھر اس نے کرایہ بھر دیا اور 10-15 دن کے اندر میرے پاس اچھی خاصی اسٹرینتھ ہوگی، اور میرے پاس 300 بچے تھے اس سینٹر کے اندر، اور جو کہ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، 9 میٹرک، اور میں خود گریجویشن تھا۔ تو بہت لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ خود ابھی انٹر کر چکا، یہ کیا پڑھائے گا، لیکن پھر میں نے ٹیچروں کو ہائر کیا وہاں پہ، تو ایک اچھا سسٹم چل رہا تھا، اچھا سا، لیکن کہیں کہیں جگہ میں رک جاتا تھا، تو میں نے کہا نہیں ابھی میں کمپلیٹلی نہیں ہوں، تو میں کراچی کی طرف سفر باندھا، اور یہاں جب میں آیا تو میرے لیے مشکل تھا کہ میں اردو بھی نہیں بول سکتا تھا، تو میں نے 3-4 کلاس کو پڑھانے کا عہد کیا اور اسکول میں بات کی، تو 3-4 کلاس مجھے پڑھانے کو موقع ملا، 1-2 مہینے میں میری اردو ٹھیک ہو گئی۔ پھر میں نے میٹرک کو پڑھانے لگا، تو پھر اسی اسکول میں پرنسپل لگ گیا، اور اس کے بعد یونیورسٹی میں کچھ پوسٹیں آئی تھی، سوری کالج میں، تو اس میں نے اپلائی کیا اور مجھ سے ڈگری مانگا، تو میں نے کہا ڈگری تو نہیں ہے، بہرحال وہاں پہ میری ہو گئی، اور 3 سال میرا کالج کے اندر رہا، بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ ملا فزکس کا۔ وہیں جو جس ٹائم جس دماغ پہ جس کے لیے غصہ تھا، ابھی اس کے لیے بہت زیادہ پیار ہے، لیکن وہ ٹیچر خاتون تھی، نہ مجھے نام اتنا یاد ہے، اور اس کے بعد نہ وہ کبھی مجھے ملی، اگر وہ مجھ سے ملتی تو یقین جانے میں شکریہ ادا کرتا، اس کا ایک لفظ نے مجھے اتنا بڑا سفر باندھنے پہ مجبور کیا۔ اور مجھے بیسٹ ایوارڈ جب ملا تو میں نے وہاں بھی اس ٹائم کوئی ویڈیو تو نہیں بنی، خیر اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا یہ کریڈٹ ایک ٹیچر کو جاتا ہے جس کا نام مجھے خود یاد نہیں۔ تو پھر میں اسکول کے اندر آیا، دا سٹی نالج اسکول کے اندر، اور یہاں بھی 1 مہینہ میں نے ٹیچنگ کی، اور اگلے مہینے میں میری پوسٹنگ پرنسپل کی ہو گئی، اور بعد میں سوچ رہا تھا جب پرنسپل میں آ گیا اور پورا اسکول میرے ہینڈل میں تھا، اور جو اونر تھا وہ بھی اپنے حساب سے چلانے کو کہہ رہا تھا، تو میں جسٹ لائک اس ٹائم اسکول کسی طرح بھی میں چلا سکتا، تو میں سوچ رہا تھا کوئی ایسا ہو، کوئی نئی طریقے سے کریں، لیکن بات یہ تھی کہ اس طرح کا کوئی تھا نہیں جو آپ کے سامنے اسکول ہو تو اس کو کاپی کریں یا کریں، تو جو مائنڈ میں چل رہا تھا نہ وہ الفاظوں میں بیان کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، ریحان اللہ والا کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ان کا اسکول یہاں پہ ان لوگوں نے خرید لیا، اور ان کے ساتھ اٹیچ ہوا، تو 6 مہینے میں نے بات نہیں سنی ریحان بھائی کی، وہ کہہ رہے تھے آپ انٹرنیٹ پہ آؤ، تصویر لگاؤ، اپنی فوٹو ٹھیک کرو، میں نے کہا یہ سوشل کے اندر، فیس بک کے اندر اس کو کیا ملے گا میری تصویر دیکھ کے، سیلفی لگا کے کیا ملنا، تو مجھے جسٹ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ایجنٹ وغیرہ ہوگا جو ہمیں انٹرنیٹ کی دنیا میں لے کے آنا چاہ رہا ہے، پھر خواتین کو بھی بلا رہا ہے، بچوں کو بھی انٹرنیٹ استعمال کرو، کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے انٹرنیٹ، موبائل، لیپ ٹاپ سے دور رکھا گیا، اور جس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی تھی جب ریحان بھائی سے ملا، اور یہ پھر مجھے کہا کہ آپ ایک کام کریں، خاموشی سے بیٹھا کریں، کچھ نہ کریں، آپ پرنسپل ہی ہیں، اور کچھ نہ کریں اور چپ سے بیٹھیں۔ آہستہ آہستہ ٹریننگ کی گئی، لوگوں سے ملنے لگے، لوگ آنے لگے، دیکھتے دیکھتے پھر سمجھ آنے لگا، پھر 1-1.5 مہینہ، سال ہم جب رک گئے تو میں نے سوچا کہ کیا میں پہلا جیسا ہوں یا اب جیسا نہیں ہوں، تو میرے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئی تھی کہ میں جتنے بھی کراؤڈ ہو میں وہاں جا کے اسپیچ دے سکتا تھا۔ پہلے ایسا نہیں تھا کہ میں 4-5-10 لوگوں سے علاوہ بات نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی کوئی ٹاپک ہو، کوئی بات ہے، جیسے ٹیچروں کی بات ہوتی تھی، کراؤڈ میں بات نہیں ہوتی تھی۔ اور اب یہ سوشل میڈیا کے اندر آئے، سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے بہت لوگوں سے کنیکٹ ہونا پڑا، اور پھر جا کے ہمیں اپنے پاکستان کے ہیروز کے بارے میں پتہ چلا کہ یار پاکستان کے لیے اصل کام کرنے والے اور لوگ ہیں۔ ہمیشہ میڈیا میں تو ہم اپنے جو سیاست کی چیزیں ہیں ان کو ہیرو ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ دوسری دنیا کے اندر تو میں تھا ہی نہیں،
اور دوسری دنیا کے اندر تو وہ ہمارا جو سوشل وہ ہے ٹی وی چینل ہے اس پہ کبھی نہیں دکھاتے ہیں کہ جیسے فری لانسنگ والا ہو یا دنیا میں یا پاکستان میں کوئی خاتون کام کر رہی ہے بالکل الگ کام کر رہی ہے تو پروموٹ کرنے والا نہیں نظر آ رہا تھا. تو بہرحال یہ جب اٹیچ ہو گیا، جب میں نے لوگوں سے ملنے لگا، شروع میں بہت شرماہٹ ہو رہی تھی، ڈر ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کتنے بڑے لوگ ہوں گے، میرے ساتھ کیا ہوگا. لیکن آہستہ آہستہ جب 1 سال پورا گزرا تو یقین جانے میں نے کہا کہ جو میری لائف کے اندر پورا 26 سال کے اندر میں نے کچھ نہیں سیکھا، جو 1 سال کے اندر مجھے ریحان بھائی نے دے دیا. تو جو ڈگری کی ویلیو تھی وہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اسی طرح جو 1 سال کی جو ٹریننگ ہے اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. یہ تھی میری لائف سٹوری، بہت لمبی تھی، سوری. بہت شکریہ، بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے آپ کی. اور جیسے آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے کس طرح سے گلگت سے کراچی کا آپ نے اپنا سفر بتایا. ہمارے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ مختلف جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں، جو ہلی ایریاز ہیں یا بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں، اور وہ صرف پڑھنے کے لیے شہروں کی طرف جاتے ہیں، اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہروں کی طرف جاتے ہیں. تو شہروں میں آنے کے بعد پیسہ بھی وہ خرچ کرتے ہیں، ہاسٹلز میں بھی وہ رہتے ہیں، اتنا ہاسٹلز کی بھی فیسز دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد وہ جب ڈگریز لے کر نکلتے ہیں اور ایک بہت بڑا ویژن لے کر نکلتے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں سے شفٹ ہوئے تھے، پڑھنے کے لیے گئے تھے، لیکن ایٹ دا اینڈ ان کو کچھ ملتا نہیں ہے. وہ بالکل وہ پیپر ہے، وہ ڈگری لے کر نکلتے ہیں اور وہیں کے وہیں ہوتے ہیں جہاں سے وہ نکلے تھے. تو آپ کے خیال میں جو ایجوکیشن اتنی دور سے لوگ حاصل کرنے کے لیے شہروں میں بھی جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ابھی بھی وہی ٹریڈیشنل سسٹم ہے، وہی ٹریڈیشنل پڑھائی ہے. تو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ تو صرف 2 سال جو ہے ریحان بھائی کے ساتھ رہے اور آپ کے اندر بہت بڑا چینج آ گیا. تو آپ کے خیال میں یہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، یہ اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ لوگ جو ان ایریاز میں رہتے ہیں یہ اپنے ہی گھروں میں بیٹھ کے انٹرنیٹ کے تھرو ایسی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے؟ مطلب اتنا ٹائم اور پیسہ ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے ابھی؟ جی بالکل عظما، بات یہاں پہ یہ ہے جیسے کہ شادیاں ہماری ہوتی ہے نا، تو پھر وہ ایک رسم بنا ہے. تو اسی طرح ایجوکیشن جو ہم بچوں کو دے رہے ہیں نا، وہ ایک رسمی رواج پوری کر رہے ہوتے ہیں. یقین جانے آپ کسی بھی اسے پوچھیں کہ اس بچے کا کوئی مقصد ہے اس زندگی کے اندر، نہ ان کے پیرنٹس کا کوئی مقصد ہے. اگر پیرنٹس پڑھا رہے ہیں بچے کو تو اس لیے کہ چاچا تایا فلاں آگے پیچھے کوئی بات نہ کریں، اور اس میں اگر کوئی سیریس ہے اپنے بچوں کے لیے اور بچہ سیریس ہے تو وہ کچھ کر کے دکھاتا ہے زندگی کے اندر. میرے خیال سے یہ ہے. باقی جو ہمارے طرف سے جتنے گلگت ایریا سے جتنے بھی دوستوں سے میرا رابطہ ہوتا ہے، اور ابھی حال میں اتوار کے دن میں کسی جگہ گیا تھا تو وہاں پہ ویٹر تھا، اور وہ ایم فل اس کے پاس ڈگری تھی اور وہ ویٹر تھا. اور میں اس سے ملا تو اس نے کہا وہاں سے ہوں، اور وہ میرے گاؤں کا قریب گاؤں کا بندہ تھا. اور ایک اور بندہ مجھے ملا، وہ بھی ایم فل کا تھا، اور میری طرح اس کے بھی سر کے بال نہیں تھے. تو میں نے کہا یار یہ کیسا ہوا؟ تو کہہ رہا یار پڑھائی میں ابو نے کہا تھا ایم فل کرنا، میں نے کر تو دیا، ابھی گورنمنٹ کی جاب نہیں ملتی. تو میں نے کہا کوئی اور اپلائی کرو. تو کہہ رہے مجھے چوکیداری دلا دو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میں نے اس کو بتا دیا کہ سر اگر آپ اس ٹریک کو چھوڑ کے یہاں آ جائیں اور اس میں کوشش کریں، آپ کی انگلش اچھی ہے، کمیونیکیشن آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، تو آپ کیوں نہ اس چیزوں میں آپ دیکھتے ہو. تو کہہ رہا ہے یار ایسا ہوتا ہے؟ میں حیران ہو گیا. میں نے اس کو جب دکھا دیا چیٹ جی پی ٹی اور دیگر ٹولز میں نے دکھایا تو وہ حیران ہو گیا. کہہ رہا ہے دنیا اتنی آگے گئی یار، میں سوچ رہا تھا میری قسمت پھوٹ گئی ہے، میں خراب ہوں، میرے ساتھ ہی یہ مسئلے ہیں، میں تو پریشان تھا. تو میں نے اس کو سمجھا دیا. ایک اور جو ہوٹل میں میرے ساتھ ملا تھا ادھر کا ویٹر تھا، وہ ابھی آن لائن کام کرنا اسٹارٹ کیا. اس نے میں نے جب اس کو بتا دیا تو ابھی اس نے کہیں سے لیپ ٹاپ اٹھائے کچھ، اور وہ آن لائن لیپ ٹاپ بھیج رہا ہے. تو اس نے مجھے پکچر بھیج دیا اور شکریہ ادا کیا. تو بہت سارے، جیسے کہ اگر میں آیا تھا تو جو بھی مجھے گائیڈ کرتا تھا میں اسی کو عمل کرتا تھا. تو ہمارے علاقے سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ
اسی بات کو عمل کرتے ہیں. تو اگر کسی نے ہوٹلنگ دکھائی ہے تو وہ سارے جتنے رشتہ دار آئیں گے ہوٹل میں جا کے کام اگر یونیورسٹی میں ہے تو سارے یونیورسٹی میں جا کے پڑھیں گے. اور واحد میں ایک بندہ تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھے، تو میں اس طرح اسکولنگ کے اندر آ گیا اور اپنا ٹائم یہاں گزار رہا ہوتا تھا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس ڈگری میں اگر ہم اتنا جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس ٹائم نارمل یونیورسٹی کے اندر بھی مہینے کے، کل ایک پیرنٹ سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا میری بڑی بیٹی کا سمسٹر فیس جمع کرنی ہے، 20,000 میں نے جمع کرنا ہے اور مشکل ہو رہا. جس طرح ہم اس سے ڈگری لے لیتے ہیں تو کم از کم 12 سے 15 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. اگر 12 سے 15 لاکھ اگر ہم ان کو بزنس سکھا دیں، ان کو یا آن لائن بزنس سکھا دیں یا فزیکل بزنس سکھا دیں، یقین جانیں اس سے بہت بڑا ہے. بالکل صحیح ہو گیا. اور انٹرنیٹ جو ہے وہ ان ایریاز میں، کیونکہ انٹرنیٹ کی ویسی سہولت موجود نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں انٹرنیٹ سے کیا کتنا بڑا چینج آ سکتا ہے اور کتنا ضروری ہے کہ جلد سے جلد انٹرنیٹ ان ایریاز میں اسپریڈ ہو جائے، تاکہ کیونکہ ایک واحد یہی ذریعہ نظر آتا ہے جس کے تھرو جو لوگ ہیں وہ باقی دنیا سے جو ہے وہ انٹریکشن کر سکتے ہیں، باقی دنیا کو اپنے ان علاقوں میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اور ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. تو یہ جو انٹرنیٹ کا نہ ہونا ان ایریاز میں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان اویئرنیس بہت زیادہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیسے کوشش کی جا سکتی ہے کہ ان ایریاز میں جلد سے جلد انٹرنیٹ جو ہے وہ کر لیں؟ کیونکہ اگر ابھی کسی کو آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ انٹرنیٹ لگوا لو تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، وہ بلیف نہیں ہے نا، ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، انٹرنیٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہم نے جتنا یوز کرنا ہوتا ہے ہم اپنے ڈیٹا کنیکشن سے اپنے موبائلز کے اوپر یوز کر لیتے ہیں. تو یہ بلیف کیسے دلوایا جائے کہ نہیں، آپ انٹرنیٹ سے بہت کام کر سکتے ہیں، اور وہاں علاقے کے لوگ ہی جب مل کے یہ کوشش کریں گے تو ایک انٹرنیٹ کی وہاں پہ سروسز آ سکتی ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. جی بالکل، انٹرنیٹ ہی بہت جلدی ریولوشن لے کے آ سکتا ہے، بہت جلدی تبدیلی لا سکتا ہے. کیونکہ جیسے ابھی آپ کسی اور علاقے میں بیٹھی ہیں، میں کسی اور علاقے میں بیٹھا ہوں، اور ہم آپس میں بزنس بھی کر سکتے ہیں، ہم آپس میں آئیڈیاز بھی شیئر کر سکتے ہیں. لیکن اگر انٹرنیٹ نہ ہو، اگر آپ اس طرح سامنے آ کے نہیں بولو گی تو میں آپ پہ بھروسہ نہیں کروں گا، میں سمجھوں گا رانگ نمبر ہے. اور وہ ہمارے معذرت کے ساتھ ہم آپس میں یہ چیزیں زیادہ کرتے ہیں، تو یقین لوگوں کا کم ہوا ہے. تو اس سے پہلے بھی اگر انٹرنیٹ کے ذریعے یا کوئی بھی طریقے سے لوگوں کو زیادہ ڈس ہارٹ کروایا، جس کی وجہ سے بھروسہ کم کر رہے ہوتے ہیں. تو کل ابھی میں ایسے سے بتاتا چلوں، ایک گاؤں کی اور ایک یہاں بہن آ کے بیٹھی، اور وہ میں نے اسے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ بچہ یہاں لگوا دیں. تو اس نے پہلے منع کیا تھا، اب 2 سال بعد وہ آئی ہے اور کہہ رہی میرا بچہ لگا دے. تو میں نے کہا آپ ابھی کیوں آئے؟ تو کہہ رہا میرا جو بھائی ہے اسلام آباد میں ہے اور اس نے کہا کہ وہاں بھیج دو. تو آپ کو پتہ ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا آپ اپنے بھائی سے پہلے کلیئر کریں کیوں یہاں بھیجنا چاہ رہا ہے، آپ بات کو سمجھے پھر میرے پاس آئیں. اچھا، شام کو 8 بجے دوبارہ اپنے بچے کو لے کے آئی. تو میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، ابھی آگے کی دنیا یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، آپ سمجھیں. تو کہنے کا مطلب لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اس کا استعمال، اس کے اندر انٹرنیٹ کی پاور کیا ہے وہ نہیں جانتے. اور جس طرح بجلی ہے، بجلی ہم استعمال صرف کے بٹن کے لیے استعمال کرتے ہیں، لائٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جتنے بجلی سے لوگ ڈرتے ہیں اس سے زیادہ انٹرنیٹ سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ان کو پہلے سکھانا ہوگا، بتانا ہوگا کہ انٹرنیٹ سے ہم کتنے فائدے لے سکتے ہیں. اچھا، لاسٹ ٹائم میں ابھی گلگت یونیورسٹی ہے، انٹرنیشنل یونیورسٹی، وہاں پہ میں گیا، اور میرا اکثر یہ ہوتا ہے، میں کوشش یہ کرتا ہوں یہ اویئرنیس حاصل دینے کے لیے، یا جتنا مجھے آتا ہے میں سمجھتا ہوں، جہاں بھی میں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ تھوڑا گفتگو کرتا ہوں اور ان کو سکھاتا ہوں کہ یار اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. اسی طرح وہاں مجھے موقع ملا یونیورسٹی کے اندر جانے کا، وہاں الاؤ نہیں ہوتا جیسے اور یونیورسٹی میں جا سکتی ہیں. تو میں پرمیشن لے کے لے گیا اندر، کنٹینس میں بیٹھا، لوگوں سے خود جا کے ملنے لگا. تو لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی، پتہ نہیں اپنی کون سی مارکیٹنگ کرنے آیا. تو میں ان کو انٹرنیٹ سکھا رہا تھا، بتا رہا تھا. اور تب
بہت لوگوں نے کہا کہ نہیں چھوڑ دو، ان کو یقین نہیں تھا، بھروسہ نہیں تھا. جب میں یہاں آیا تو اب وہ مجھے کال کر رہے ہیں، سر وہ جو آپ بتا رہے تھے، جو بھی بتا رہے تھے وہ صحیح تھے، ہم کیسے ہم اپنے آپ کو کریں، یہ کریں وہ کریں. تو اب وہاں انٹرنیٹ کمزور ہے، جس کی وجہ سے جب میں فری ہوتا ہوں 8 بجے کے بعد، تو ادھر سونے کا ٹائم ہوتا ہے، صبح ٹائم میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو ہمیں اس طرح جہاں جہاں ہمارا جو فرض ہے وہ نبھانا چاہیے، کہ جو جو ہم سے ملتا ہے، جس جس کے ساتھ ہماری بات ہوتی ہے، اس کو ہم بتائیں گے. اگر ہم ایک دو کو بتائیں گے تو دو چار آگے وہ خود بتا دے گا. جیسے کل پرسوں ریحان بھائی کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا اگر آپ ایک ٹیچر تیار کریں، اگر وہ ایک ٹیچر 10 کر رہا ہو، 10 ٹیچر 20 کریں گے، 20 کے بعد ملین پہ پہنچ سکتا ہے. تو یہ اسی طرح ہو سکتا ہے. یہ پروسیس تھوڑا سلو ہوگا، لیکن ہو جائے گا. یہ ہو گیا. اچھا، آپ جب آئے تھے کراچی تو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ سٹارٹ میں آپ کو بھی یقین نہیں تھا اور آپ یہ سب چیزیں غلط سمجھ رہے تھے، تو آپ کا بلیف کیسے چینج ہوا؟ آپ کے اندر یہ فیئر کیسے ختم ہوا کہ نہیں یہ سب چیزیں صحیح ہیں؟ جی بالکل. اس ٹائم میں خود اس کا یوزفل نہیں تھا. میں فیس بک کا استعمال نہیں کرتا تھا، یوٹیوب کا استعمال نہیں کرتا تھا. اور میں نے پچھلے ایک ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ میں نے اپنی لائف کے اندر ریحان بھائی سے ملنے سے پہلے 2 فلمیں دیکھی تھی، اور وہ فلمیں بھی میں نے 2-3 راتیں گزار کے دیکھی تھی، تاکہ تھوڑا دیکھ کے چھپ کے دیکھتا تھا، اگر کوئی جاگ رہا ہو تو میں بند کرتا تھا. ہم نے پینٹیم 1 میرے خیال سے کمپیوٹر لیا تھا میرے بڑے بھائی نے، تو وہ کسی کو یوز کرنے بھی نہیں دے رہا تھا. اس نے اچھے خاصی رقم دے کے لی تھی. تو بس مجھے وہ پاسورڈ پتہ چلا تھا، اور جو ہی ادھر ادھر کہیں چلے جاتے تھے تو میں وہ مووی چلاتا تھا، اور وہ چلانا مجھے آیا تھا. تو آدھی میں نے مووی دیکھی تھی. آدھی جب میں کراچی میں آیا اور میں نے موبائل فون لیا تو مجھے وہ مووی یاد تھی. میں نے ایک رات پوری بیٹھ کے 2 دفعہ مووی دیکھی وہی، اور مجھے کوئی نام یاد نہیں تھا. اس کے بعد میں ریحان بھائی کے پاس اٹیچ ہوا تو اس نے کہا یہ والی دیکھو، یہ والی دیکھو. اور جب لوگوں سے ملا، جیسے بہت سارے ایسے تھے جو فاؤنڈیشن کے پرانے اور باہر ملکوں کے لوگ تھے، ان سے ملوایا، آپ ان کو دیکھیں سنیں. تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے جب فیس بک کے اندر کوئی بھی بات بتا رہا ہوتا ہے نا، تو ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہوتی اس بندے کو سننے کی. بس ہم اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، چھوڑ دو یار، اپنی بات کر رہی ہوگی، اپنا بات کر رہا ہو. تو ہم کسی کی بات سن نہیں رہے ہوتے ہیں. تو مطلب جو سیکھنے کا اصل عمل ہے، کس طرح سیکھتے ہیں، وہ مجھے جب سکھایا گیا تو پھر مجھے ساری چیزوں کو سمجھنے میں آسان ہوئی. ورنہ وربلی اوپر سے جو ازپشن ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس سے جس طرح کا میرے مائنڈ پہ یا میرے دماغ کے اندر فائلیں کھلی ہیں یا دماغ چل رہا ہو، اسی طرح سے میں اگر ٹھیک کو بھی غلط تصور دوں گا. ریحان بھائی کا ہمیشہ کہنا ہے کہ آپ پہلے سنیں، اس کے بعد خاموشی سے دوبارہ سنیں، دوبارہ سنیں، 3-4 دفعہ سنیں تو سمجھ آئے گی. تو مجھے یہاں پہ سب سے جو لائف کے اندر سب سے بڑا جو مجھے چینجنگ اندر آئی، کہ مجھے سمجھنا اور سیکھنا آ گیا. اسی طرح جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئے گی، اگر ہمارے پاس اگر قائد اعظم محمد علی جناح دوبارہ آ کے بھی اسپیچ دیں گے نا، پاکستان دوبارہ بناؤں گا، تو یقین جانے ہم نے وہی ویڈیو کو بھی بیک کرنا ہے. تو یہ ہے، ہم صرف ایسی ویڈیوز، ایسی چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں جس میں ناچ گانا ہو، یا کوئی کسی کو گرا رہا ہو، یا کوئی لڑائی ہو، اس کو زیادہ ہم شیئر کرتے ہیں. پیچھے اس کو کمنٹس بھی جا کے دیکھیں، یا وہ ناچ رہے ہیں اس کو کمنٹ جا کے دیکھیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی چینج کے اوپر کام کر رہا ہو یا پاکستان کے اوپر کام کر رہا ہو، تو کوئی آ کے آپ کو کوئی نہ تو لائک کرے گا، نہ تو آپ کو کمنٹ سے کوئی سوال کرے گا. تو میں ہمیشہ کوئی بھی ویڈیو بناتا ہوں اس میں یہی کہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ جو چیز مجھے اس سے غلط ہوئی ہے تو آپ میرے کمنٹ میں بتا دیں. تو اس کا مطلب آج تک کوئی کمنٹ نہیں آیا، تو اس کا مطلب کوئی سن نہیں رہا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم اس کے ابھی تک عادی نہیں ہوئے. اگر عادی ہوئے ہوتے تو آج جو ہم فیس کر رہے ہیں اوور آل ایز اے نیشن وہ نہ کرتے. تو اچھا، اب جیسے یہ جو ہمارے ایریاز ہیں، ایون شہروں میں بھی ابھی تک موبائل جو ہے وہ بچوں یا خواتین کے ہاتھ میں اتنا کامن نہیں ہوا، دیا نہیں جاتا. اور ابھی بھی بہت بڑا خوف ہے. بہت ساری ایسی خواتین میرے سے پڑھ رہی ہیں کہ جو کہ بہت مشکلوں سے انہوں نے موبائل کی ایکسیس حاصل کی، یا ابھی تک وہ اپنے ہسبینڈ یا بھائیوں کے موبائل یوز کر رہی ہیں. ان کے ہاتھ میں ان کو سیپریٹ موبائل نہیں دیا گیا، یا بچوں کو نہیں دیا جاتا کہ یہ خراب ہو جائیں گے. تو آپ کے خیال میں کیسے اس سے موبائل سے لوگ خراب کیسے ہو سکتے ہیں، اور
یہ بات ذرا مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ کے بچے تو سب موبائلس بھی یوز کر رہے ہیں, اس پہ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ انٹریکشنس بھی کر رہے ہیں, تو یہ والا خوف کیسے نکلے گا کہ بھئی جو ہماری خواتین ہیں ہماری ان کے ساتھ ہم نے شانہ بشانہ چلنا ہے. تو ہم ابھی تک تو انہی سے ہم اتنے ریلیکٹنٹ ہیں کہ ہمیں انہی پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ اگر ہم نے یہ ان کے ہاتھ میں دے دیا تو یہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے ہمارے بچے اور خواتین. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھو یہ خوف جو ڈر ہے نا وہی ہمیں مار دیتا ہے. اور جب ریحان بھائی نے کہا کہ آپ نا انٹرویو کرو یہ کرو تو اس ٹائم میرے خیال سے 1-2 مہینے پہلے میری شادی ہو چکی تھی. تو میں نے کہا پہلے نا میں اپنی کیوں نہ کیونکہ بیگم کی موبائل میں لے سکتا ہوں دیکھ سکتا ہوں. تو میں نے بیگم کے موبائل میں فیس بک آئی ڈی بنائی, ٹک ٹاک بنائی, ہر جگہ میں جتنا جو بنانا تھا بنایا. اور اس کے بعد اس کی سیلفیاں بھی اپلوڈ ہوئی, انٹرویوز اس نے کی اپلوڈ ہوئی. اچھا میں جو ہی میسج آتا تھا فوراً اٹھا کے دیکھتا تھا, جو ہی اٹھا کے دیکھتا تھا. یقین جانے کبھی کوئی غلط بات کسی نے نہیں کی. میرے خیال سے آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوا ہوگا, کیوں جب سوشل میڈیا کے اندر آتے ہیں تو آپ کو کوئی بات نہیں کر سکتا. اگر جو چھپ کے موبائل استعمال کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتا, چھپ کے کرتا ہے, تو وہ اسی کے ساتھ اسی طرح کیا جاتا. میرے خیال سے غلط نہیں ہوتا بلکہ ہم خود غلط کرنے پہ لوگوں کو راستہ دے دیتے ہیں. اپنی فیس بک کی آئیڈیاں ہڈن پہ ڈالتے ہیں, اپنی تصویر اٹھا دیتے ہیں, پھر ان کو خود راستہ دے رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم اپنی پروفائلیں ٹھیک کریں, ہم اپنی آئیڈیاں ٹھیک کریں گے تو ایسا کوئی نہیں ہوگا. جو ڈر ہے وہ فرسٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایسا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, وہ کیا کہے گا, یہ کیا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ لوگوں میں بھی آپ بھی شامل ہیں. اگر آپ نہیں کہتے تو اس کا مطلب کوئی نہیں کہے گا. اور جب تک ہم خود اسٹیپ نہ لیں تو ہم اپنی زندگی نہیں بدل سکتے. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, تو کب تک ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں. اور ماشاءاللہ اتنی ہمارے پاس جو خواتین ہیں پاکستان کے اندر, ان کے پاس اتنا زیادہ ٹیلنٹڈ ہے لیکن چھپا ہوا ہے. ان کو یا خود وہ ڈر رہی ہوتی ہیں یا ان کو سمجھانا چاہیے. اپنے جو بھائی ہیں, ہسبینڈ ہیں, وٹ ایور, جو ان کو سمجھانا چاہیے. ان کو اگر بھروسہ نہیں ہے تو ان کے سامنے ان کو ان چیزوں کو ٹھیک کر کے بتا کے دکھا کے, جیسے استعمال کیا جیسے جو بھی, واپس ان کو ریٹرن کرے. 2-4 دن بعد پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یقین بھروسہ ہونا. تو جب تک جیسے آپ جب فیس بک میں آئی تھی تو میرے خیال سے بہت سارے لوگ, خواتین نہیں آئی تھی آپ کے بعد, آپ کے پیچھے کتنے لوگ آئے ہیں. اور اسی طرح 2-4-5-10-12 لوگ آئیں گے آگے. جو شروع میں ریحان اسکول میں کوئی ٹیچر فیمیل تیار نہیں تھی, آج لائن پہ لائن لگ رہی, ہر اس پہ ہمارا 10 فیسیلیٹرس آ رہی ہیں اور کر رہی. تو یہ چینج ہے. تو انشاءاللہ یہ تھوڑا سلو ہے اور ہو جائے گا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب کچھ اگزامپل سامنے آئیں گی تو پھر ان کو لوگ فالو بھی کریں گے. اور ماشاءاللہ سے اب ہمارا جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں اس پہ بہت زیادہ خواتین آنا شروع ہو گئی ہیں, جو کہ آج سے 2 سال پہلے بہت ہی کم تھی. لیکن اب جو ہے وہ ہمارا پلیٹ فارم ہر وقت بھرا ہوا نظر آتا ہے. لوگ خواتین بھی, بچے بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا یہ تو سب کے لیے ہے. یہ کوئی کسی ایک خاص جینڈر کے لیے نہیں ہے, یہ تو سب کے اظہار کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور سب کو اس کا ایکول رائٹ ہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح بولا. اچھا اب مجھے بتائیے, ہم اسکول کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو اسکول کریٹ کیا گیا اس کا سٹارٹ سے بتائیے کہ کیسے یہ آئیڈیا جو ہے وہ ریحان بھائی نے کے ذہن میں آیا کہ نہیں اب ضروری ہے کہ بڑا جو ڈینٹ ہے وہ مارا جائے, کیونکہ بہت ہو گیا, بہت زیادہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہوگی اور بہت زیادہ ہمارے لوگ ضائع ہو رہے ہیں, ہو بھی چکے ہیں آلریڈی. تو کیسے یہ جو مشن ہے انہوں نے آپ سے فرسٹ ٹائم ڈسکس کیا کہ یس میں اس چیز کو سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں, اور مطلب اس کا بالکل سٹارٹ ٹائم تھا, اس کے بارے میں بتائیں.
جی دیکھیں، ریحان بھائی نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اسکول اس طرح کا ہوگا. جیسے کہ میں نے بھی پہلے کہا کہ جیسے اگر میں کسی لڑکی کو یا کسی بہن کو میں یہ کہوں انٹرویو دینے کے لیے تیار ہو، تو مجھے کسی نے کوئی نہ کوئی آپ کو دکھانا ہوگا. تو میں کہوں گا جاؤ عظما جاب والی ہیں، آپ اس کے پاس جا کے دیکھ لیں. تو وہ ضرور آپ کے پاس آ کے دیکھے گی، اس کو یقین آئے گا اور بہت جلدی سمجھ آئے گی. تو جب ریحان اسکول اس طرح اسٹارٹ ہوا تھا تو ہمیں خود نہیں پتا تھا، 6 مہینے سال تو ہمیں خود نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے. تو جب ہمیں سمجھایا گیا، ہم اس کے بعد یہ کام کرنا اسٹارٹ کیا تھا. دیکھو، ریحان اسکول ایک اصل میں ایک مشن ہے، ایک خود کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے کہ یہ کوئی ٹریڈیشنل نہیں ہے کہ کاپی پیسٹ والا سین نہیں ہے کہ جیسے ایک اسکول بنا ہے اس کو دیکھ کے دوسرا اسکول بنا ہے، تیسرا اسکول. یہ نہیں ہے، یہ ایک مشن ہے. یہ ایک ایسا مشن ہے جو پاکستان کے لیے کام کریں، جو پاکستان کے مسائل ہیں اس کے اوپر اپنا ساتھ عہد کرے کہ میں پانی کا مسئلہ ٹھیک کروں، میں ایجوکیشن کا مسئلہ ٹھیک کروں، اور میں بجلی کا مسئلہ ٹھیک کروں، میں سولر کا مسئلہ ٹھیک کروں. ان کے اوپر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا، آپ بھی، میں بھی، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اسکولوں سے آئے، کالج یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے، ڈگریاں لے کے آئے، لیکن ہم ابھی تک نہ اپنا مسئلہ سولو کر سکے، نہ پاکستان کے اندر کسی مسئلے کو سولو کر سکیں. تو اس طرح جب ہم نے اس ایجوکیشن کے اوپر آئے اور دیکھا تو ہمیں یہ جاننے کو ملا کہ ہم نہ تو اپنے آپ کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے مسائل کے جو ہیں، جو ایشوز ہیں، جو پرابلمس ہیں، ان کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. تو جو ایجوکیشن ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس میں بہت سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں جس میں انٹر تک تو خود کسی بچے کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ کرنا کیا ہے. میں نے یار میتھ بھی پڑھایا، بایو بھی پڑھایا، فزکس بھی پڑھایا، سارا کچھ پڑھا دیا، میں نے کرنا کیا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ دور کے ساتھ اس دور کی جو جدید تعلیم ہے اس کو کیوں نہیں دی جائے. اور ریحان بھائی کا جو مشن ہے اس مشن کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ بہت سارے والاس بنائے، اور ان کو پتہ چلا کہ روزانہ جب بھی کوئی پوچھے آپ کا نام کیا ہے، میں بولتا ہوں الطاف ایجوکیشن والا. اب ایجوکیشن کا جب لفظ آتا ہے تو مجھے دوبارہ یاد ہوتا ہے کہ میرا مشن ہے ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا. اسی طرح ہر بچے کو یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ پانی والے ہیں، آپ گیس والے ہیں، آپ سولر والے ہیں، آپ ریموٹ جاب والے ہیں، رائٹ. اسی طرح اس کو سیکھنے کا عمل بہت تیزی سے ہوتا ہے، بار بار یاد آنا بہت تیزی سے ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح مسجد سے اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر، تو ہمیں فوراً مائنڈ پہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہم نماز کے لیے جانا ہے. اسی طرح کوئی بھی ہم سے نام پوچھتا ہے تو ہمیں تب بھی یہ چیز یاد ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی والا ہوں. اور اب جب اسٹارٹ کیا، میں اسی میں تھوڑا اسکول کا بھی ایڈ کر لیتا ہوں کہ بچوں کو ہم نے والا بنایا. اس کے بعد ٹیڈ ٹاک دیکھا، ٹیڈ ٹاک کے بعد بچوں نے اس کا ریویو بنایا، اس میں انگلش میں بھی، اردو میں بھی، پھر وہ اپنے ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے اوپر اپلوڈ کرتا ہے. اب جب اپلوڈ کرتا ہے تو جس نے ٹیڈ ٹاک دی ہے ان کو ٹیگ کرتا ہے. اب جس نے ٹیڈ ٹاک دی ہے تو وہ تو اچھا کوئی بندہ ہوگا جو آ کے ٹیڈ ٹاک پہ بات کر رہا ہے. اب ان کو ٹیگ کرتا ہے تو ان سے ڈائریکٹ سیکھنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو جس کے ذریعے بچوں کی لرننگ اور بھروسہ زیادہ ہوتا ہے، جو اصل بات جس کی ہے. جیسے ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں یہ کہانی وہ کہانی، ٹھیک ہے، پھلانے، لیکن اس کو ہم ریئل لائف میں دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ یہ جو ہم لرننگ کر رہے ہیں اس پہ ہمارے پاس بندہ بھی موجود ہے، جو بات کر رہا ہے وہ بھی موجود ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی موجود ہے انٹرنیٹ کے اندر. تو بچوں کو تکلیف بھی ہو گیا، یقین بھی ہو گیا، اور آسان بھی ہو گیا کام کرنا. جی میرے خیال سے میری انٹرنیٹ نہیں چل رہا، آپ کا نہیں چل رہا، میری تصویر رکی ہوئی ہے. جی جی بالکل آپ کی بات سمجھ آ گئی. آپ کا جو اسکول ہے اس میں آپ لیڈرز بنا رہے ہیں. آپ کا مشن جو ہے وہ لیڈرز کریٹ کرنا ہے جو کہ پاکستان میں مختلف پرابلمز جو ہیں وہ ان کو سالو کریں، اور ہر بچہ ایک پرابلم لے لیتا ہے اور اس کا وہ والا یا والی بن جاتا ہے، اور پھر اس کو
جو ہے وہ سالو کرنے کی طرف اس کی جرنی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، باقی اسکولس جتنے بھی اب تک ہیں وہ زیادہ تر وہ نوکر بنا کے نکالتے ہیں بچوں کو، بہت کم ہے جو کہ بچے خود سے اپنی ایفرٹ کے اوپر لیڈرز بنے ہوئے ہوں، اور آپ کا جو اسکول ہے وہ تو سارے بچوں کو لیڈرز بنانے میں لگا ہوا ہے کہ جی پورے جتنے کلاس میں بچے اگر 40 ہیں تو 40 کے 40 لیڈرز بن کے باہر نکلیں گے، تو یہ بہت بڑا مشن ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو آپ کا مشن ہے کہ بچے کمانے کے بھی قابل بن جائیں، اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو $500 ہے، یہ $200 کیوں نہیں ہے یا $1000 کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک اماؤنٹ جو ہے وہ یہ کس طرح سے فکس کی گئی کہ ہم نے ہر بچے کو اس قابل بنا دینا ہے، اور اتنی چھوٹی ایج میں ہی قابل بنا دینا ہے، جو کہ ہمارے 18-19 سال کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد بھی اس اماؤنٹ کو نہیں ریچ کر پا رہے ہیں لوگ۔ تو یہ اتنے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے آپ نے یہ مشن کیسے کریٹ کیا؟ جی بالکل، دیکھو بہن نا، ایک اور ہوتا ہے کہ جب تک مجھے نا عظمی حفیظ یا عظمی جوب والی 4-5 لڑکیاں نظر آئیں گی نا، تو مجھے بھی یقین آئے گا کہ میں بھی اسٹیم یارڈ پہ لوگوں سے بات کر سکتا ہوں، لوگوں سے سیکھ سکتا ہوں، سوال کر سکتا ہوں۔ سیم اسی طرح ہم اپنی لائف کے اندر کم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اگر اچھا کما بھی رہا ہوتا ہے نا، تو وہ ہمارے سرکل میں نہیں ہوتا، اس کا سرکل ہی الگ ہے۔ آپ کراچی میں آ کے دیکھیں تو جو اچھا کما رہا ہے، جو اچھے پیسے والا ہے، اس کا سرکل ہی الگ ہے، دوسروں کا سرکل الگ ہے۔ اسی طرح جب اس سرکل کے اندر جب آپ کا ریچ نہیں ہوتا، آپ بیٹھتا نہیں ہو، تو آپ کو سیکھنا مشکل ہوتا ہے، آپ کو آگے کا پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے ابھی ہم جو لوگ ریحان بھائی کے انڈر پہ جتنے لوگ بیٹھ کے کام کر رہے ہوں، تو آپ کے سرکل میں کوئی بات ہوتی ہے یا آپ کے اسٹوڈنٹ کوئی ارننگ کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، تو فوراً مجھے خبر ہوتی، ہاں یہ عظمی حفیظ کا اسٹوڈنٹ ہے اور یہ ہے، تو فوراً تو اس سرکل کے اندر جتنے لوگ ہیں نا، ان کو انٹرنیٹ اور آن لائن ارننگ کے بارے میں علم ہے۔ اگر ہماری سرکل کے اندر کسی کے تھرو جانتا ہے تو یقین جانے وہ ہمیں فیک سمجھتا ہے، کیونکہ ہمارے سرکل سے وہ لوگوں نے فیک پیجز بنا کے لوگوں سے پیسے بھی لیا ہے۔ شاید آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو یا جانتی ہوں تو اب سیم اسی طرح جب اگر مجھے کوئی یہ نہ کہیں کہ آپ 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے ماہانہ کما سکتے ہو، تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں یار، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ مجھے یقین نہیں آئے گا، چوتھی دفعہ میں کہوں گا، جس طرح مجھے وہ ٹیچر یاد آتی ہیں جس نے کہا فیل ہوں گے، تو میں اس کے پیچھے پڑ گیا اور آج اچھا ہو گیا۔ اسی طرح مجھے بار بار ایک بندہ کہہ دیں کہ آپ 1 لاکھ روپے کما سکتے ہو، اگر مجھے کوئی کہیں آپ خوبصورت ہو، یار آپ خوبصورت ہو، تو میں لازمی اسی ٹائم 2 گھنٹے بعد بھی چھپ کے بھی شیشہ دیکھ لوں گا، یار خوبصورتی کہاں ہے، کس چیز میں ہو۔ سیم اسی طرح یقین نہیں ہمارے اندر، نہ بھروسہ نہیں ہے خود کے اندر کہ ہمارے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ ہم کروڑوں کے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا، ہم ہیرے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ تو سیم اسی طرح ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ ایک آپ $500 نہیں، آپ $1000 لگاتے ہیں۔ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں ہر بچہ کمائے گا 1 لاکھ ماہانہ، تو اب وہ بچے 4 لاکھ ماہانہ کہہ رہے ہیں، کوئی 5 لاکھ ماہانہ کہہ رہے ہیں، کیوں؟ ان کو یقین ہو گیا، بھروسہ ہو گیا، بلیف ہو گیا۔ سیم اسی طرح اس معاشرے کے اندر جب ہم نے یہ بات کہی تھی، جیسے آپ نے ایک چیز اور دیکھا ہوگا کہ جو پوسٹر تھا اس میں ریحان کا کورس نمبر 1 میں 1 لاکھ روپے لکھا ہوا تھا، تو بہت سارے لوگوں کا سوال تھا 1 لاکھ روپے تو کما ہی نہیں سکتے ہیں، لوگوں کو اس پر یقین نہیں تھا۔ جب 25,000 لوگوں کہا گیا تو بہت لوگوں کو یقین آنے لگا، ہاں یار 25,000 تو اس کا مطلب کوئی چھوٹی موٹی جاب اتنا تو کما سکتے ہیں، یہ بات تو سچ ہے۔ جب 1 لاکھ، تو ہماری تھنکنگ کے اوپر ہوتی ہے، ہماری سراؤنڈنگ میں کس طرح کے لوگ ہیں، تو جو اچھے سراؤنڈنگ میں اچھے کمانے والے لوگ ہیں تو وہ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں اور وہ اس طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو یہ بیسکلی ان بچوں کے لیے ایک امید تھی، اور وہ بچے جب ان کو دکھایا گیا تو اس کے اوپر ان بچوں نے بہت زیادہ محنت کی۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتی ہیں آج ایک بچہ انگلش میں بھی، چائنیز میں بھی، عربی میں بھی انٹرویو کرنے کے لیے تیار ہے اور انٹرنیٹ کا بہتر استعمال کرنا جانتا ہے۔ تو سیم اس پورا جو جلدی سپیڈ ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے کمائیں، اور ساتھ ساتھ میں اب یہ بچے کمائیں گے بھی۔ شروع میں لالچ میں آ گئے تھے، لالچ میں کر رہے تھے یہ سب کچھ، یقین جانے آپ 1 سال کے اندر دیکھیں یہ بچے سارے کمائیں گے۔ پہلے یقین نہیں تھا، لالچ میں کر رہے تھے، اب ان کو یقین ہوگی، آپ وہ کمائیں گے، بس یہ فرق ہے۔
جی بالکل، آپ کی تو بلکہ سکسیس سٹوریز مناہل کی شکل میں سامنے آ بھی رہی ہیں، جو بچے جو ہے وہ ارننگ کی طرف موو ہو رہے ہیں اور کچھ ہی نیکسٹ کمنگ منتھس میں وہ ارننگ کے قابل بھی بن جائیں گے. تو اتنی چھوٹی ایج میں جب بچوں کو ایک فائنینشیل فریڈم مل جائے گا تو اس کے بعد وہ ایجوکیشن کو اس لیے نہیں پرسیو کریں گے کہ انہوں نے پیسے کمانے ہیں، بلکہ وہ اپنے شوق کو اور اپنے مشن کو ٹائم دے سکیں گے. تو یہ ایک بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے جس کو لے کے ریحان بھائی چل رہے ہیں. اچھا، آپ کے جو ٹیچرز ہیں، ان ٹیچرز میں اور جن سے آپ نے اور ہم نے پڑھا ہے اپنے زمانے میں یا ابھی بھی جو ہیں، اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ یہ جو آپ کے اسکول کے ٹیچرز ہیں، اکثر آپ ان کے لیے فیسیلیٹیٹر کا ورڈ یوز کرتے ہیں، تو کیا ڈفرینس ہے ان ٹیچرز میں، ان ٹرینرز میں اور فیسیلیٹیٹرز میں؟ اچھا، دیکھو کام دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جو فیسیلیٹر ہوتا ہے نا تو اس کو یہ مائنڈ پہ آتا ہے کہ میں بچے کو فیسیلیٹیٹ کروں. لیکن اگر ٹیچر کے روپ میں، حالانکہ بندہ وہی ہے، اگر وہ کہے میں ٹیچر ہوں تو وہ ڈنڈا اٹھاتا ہے، ہاں میں تو مار دوں گا، یہ غصہ کرتا ہے، یہ تو بدتمیزی کرتا ہے. اب فیسیلیٹر کی جب اس پہ آتے ہیں نا تو ہم بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. بچوں کو زیادہ تر جو ہم نے پڑھا ہے وہ مجھے بہت مشکل ہوتا تھا کہ میں کسی ٹیچر کو اپنی کاپی چیک کرانے کا بولوں، بہت مشکل ہوتا تھا. کبھی اگر صحیح ہوتے تو بھی مار پٹی تھی، کبھی غلط پڑھتے ہوئے تو مار پٹی. میں نے ایک دفعہ اسکول چھوڑ کے میں بھاگ بھی گیا ہوں، اور میں چاہ رہا تھا ابو کو یا تو مجھے مرنے دو یا مجھے اسکول نہ بھیج دو. تو مطلب یہ ہوتا تھا، مارتے بہت تھے اور ڈر بہت تھا، خوف بہت تھا. تو جب بچوں کو ڈرایا جاتا ہے بہت زیادہ تو پھر وہ تنگ ہوتا ہے، اور جب تنگ جہاں بچہ ہوتا ہے پھر پڑھتا نہیں ہے. تو بچہ ایسے ماحول میں پڑھنا پسند کرتا ہے جو اس کو مذاق مذاق میں، جس طرح لاسٹ ٹائم میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، سندھ کے کسی علاقے کے اندر ایک ٹیچر سے ایکٹیویٹیز کرواتے ہوئے پڑھا رہا تھا، مجھے بہت اچھا لگا. اور اسی طرح یہاں بھی ہم بچوں کو بس ان کو کام کروا رہے ہیں، ان کو ڈانٹنا منع ہے، ان کو مارنا منع ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. باقی ان کو دکھانا ہے وہ خود کر رہے ہوتے. ان کو صبح ہم ایک دفعہ ٹاسک بتاتے ہیں، یہ ٹائم سے یہ آپ نے کرنا ہے، بچہ خود کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم نے یوگا اسٹارٹ کروایا تھا تو یوگا ٹیچر ایک مہینہ ریگولر کرایا، اس کے بعد بچوں نے باری باری خود کرنے لگے. اسی طرح انگلش کے لیے 2-3 ٹیچر ہائر کیے گئے، لیکن بچوں نے ٹیچروں سے پڑھا تو بہت ڈر ہوا، بہت مشکل ہوا. جب آن لائن انٹرویوز کرنے لگے تو بہت جلدی سیکھنے لگے. تو اسی طرح یہ ایک خوف ہوتا ہے اصل میں ٹیچر نا، ہمارے اس پہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں ٹیچر ایک خوف ہے، ایک ڈراؤنی شکل ہے، اور اسے ڈر کے آپ نے پڑھنا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسکول نا غلام بناتے ہیں، تو غلام بھی وہی ہوتا ہے نا جو اپنا آقا کی بات خاموشی سے سنے، وہ غلط ہو یا ٹھیک ہو یا نہ، وہ سوال کر سکتا ہو. تو جہاں آپ کو ایجوکیشن کے اندر آپ کو آزادی نہ ہو پڑھنے کی، آپ کو سوال کرنے کی آزادی نہ ہو، تو آپ کو پھر وہ رٹوایا جاتا ہے. تو یہاں ایسا نہیں ہے، بچے کو باقاعدہ ٹائم دیا جاتا ہے، اس ٹائم پہ وہ کام کرے گا. نہیں کرے گا تو وہ بہت زیادہ کام نہیں ہوتا، پھر ہم گھر میں کہتے ہیں چلو اب بیٹا کر لو. صحیح ہو گیا، یعنی ٹیچرز کو بھی ٹاسک مل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بھی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بچے بھی وہی ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی یونیک چیز ہے کہ ٹیچرز، اکثر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ ہمارے جو آج کل کے دور کے بچے ہیں وہ ٹیچر سے آگے نکل جاتے ہیں، ٹیچرز پیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی بچے زیادہ اچھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ ٹیچرز کو بھی ساتھ ساتھ اپ گریڈ کرتے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ٹیچرز پیچھے رہ گئے یا بچے آگے نکل گئے یا بچے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے اور ٹیچرز آگے نکل گئے. تو دونوں کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ایک بڑا یونیک چیز ہے. جی جی بالکل نا، ابھی لاسٹ ٹائم جب فیسلیس ویڈیو بن رہی تھی اور تو میں نے سیکھا نہیں تھا. اب ریحان بھائی نے کہا کہ آپ فیسلیس بنا لو. ایک بچے سے میں نے پوچھا بیٹا آپ نا چھٹی میں بیٹھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، وہ قریب کا تھا، میرے ساتھ ہی رہتا ہے. تو میں نے اس کو بیٹا آپ نا شام ٹائم آئے ہو، تو وہ آ کے بیٹھ گیا، لیپ ٹاپ اپنا لے کے آیا تھا. میں نے کہا یار مجھے نا فیسلیس سیکھنی ہے، ذرا مجھے تھوڑا سمجھا دینا. تو کہہ رہا ہے مجھے پیسے دے دو، میں پیسے فری نہیں سکھاؤں گا آپ کو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کتنا لوگے؟ اچھا ہماری 250 روپے. اس نے بولا میں آدھے گھنٹے میں 250 روپے لے لوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا 250 روپے آدھے گھنٹے میں مجھے وہ سیکھنا اتنا نہیں ملا
اصل لائف میں مجھے وہ دیکھنے کو ملا کہ ایک بچے کو کرنا آ گیا، سکھانا آ گیا، ڈیمانڈ کرنا آ گیا، اپنی جو اسکلس ہیں نا، سب سے مشکل اسکل کی اپنی اسکل کی ڈیمانڈ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں اس کو بچے کو دیکھتا رہا، پھر اگلے دن میں نے دوبارہ بلایا، میں نے کہا دوبارہ کر لو، تو اس نے کہا سر 250 مطلب کہ میرے ہو گئے 500 روپے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا کھاتے میں لکھ لو۔ اچھا وہ ہو گیا، میں سمجھا مذاق کر رہا ہے۔ اچھا اگلے دن آیا صبح بیٹا، کہہ رہے میرے 500 پورے ہو گئے، میرے پیسے دے دو۔ تو میں نے اس کے پیسے دے دیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچرز اور جو بچوں کا نا جو ٹاسک ہوتا ہے سیم ہی ہوتا ہے نہ، ٹیچر کے بچوں کے لیے بھی وہی ٹیٹ ٹاک ہے تو ٹیچرز کے لیے وہی ہے، انٹرویوز بچوں نے بھی کرنے ہیں تو ٹیچروں نے بھی کرنی ہے، پوسٹر بنانے ہیں بچوں نے بھی تو ان لوگوں نے بھی بنانا ہے، تو سیم ہمارے ٹاسک ہوتے ہیں۔ تو بچوں کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے جو بہت اچھا سیکھتے ہیں، تو تقریباً جو ہمارے بچے ہیں بہت زیادہ ٹیچروں سے آگے ہیں، جو ہمارے پاس اساتذہ ہیں جو اچھے اسکولوں سے بھی آئی ہیں، جو اچھے خاصے ٹیچر رہ چکی ہیں، لیکن انٹرنیٹ کی دنیا میں پھر وہ مایوس ہوتے ہیں، کافی وہ ہوتے ہیں، تو بچے بڑے تیزی سے ان چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے جب بچہ آگے ہوتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا، اور بچے جو ہیں وہ ٹیچرز کو سکھا رہے ہیں اور ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو سکھا رہے ہیں، تو ایک کولیبوریٹو انوائرمنٹ ہے آپ کے اسکول کی۔ اچھا کریکولم ویسے تو اس کی پوری ویڈیو اویلیبل ہے، جو بھی اس کو کاپی کرنا چاہتا ہے اور اپنے اسکولز میں اس ماڈل کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو جو بھی فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہوں گے ان کو بتائیے کہ کون سا ایسا اسپیشل کریکولم ہے جو آپ فالو کر رہے ہیں، جس سے ان بچوں کی گروتھ 1 سال کے اندر بہت ہی سامنے نظر آ رہی ہے، دیکھنے والی ان بچوں میں چینج، اتنا بڑا چینج نظر آ رہا ہے۔ تو وہ کیا ریسیپی ہے، وہ کون سا ایسا خاص کریکولم ہے جو یہ اسکول فالو کر رہا ہے؟ جی سب سے پہلے ہم اس بچے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر ڈانٹتے ہیں بچوں کو کہ بڑوں کے ساتھ نہیں بیٹھو، باتیں نہیں کرو۔ تو جب بچوں کے ساتھ باتیں کرو اور اس کے ساتھ گپ شپ کرو تو پھر آپ کو اس بچے کی صلاحیت نظر آتی ہے کہ یہ بچہ کر کیا سکتا ہے اور کتنے ٹائم میں کر سکتا ہے، آپ کو فوراً اندازہ ہوگا۔ تو کوئی بھی ہمارے پاس نیا بچہ ہوتا ہے تو کچھ عرصے تک ہم اس کو ٹاس واس نہیں دیتے ہیں، وہ خاموشی سے دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ خود آتا ہے کہ سر مجھے یہ کرا دو، مجھے یہ اکاؤنٹ بنا دو، مجھے یہ اکاؤنٹ بنا دو۔ اور ہم شروع میں بچوں کو ان کی انٹروڈکشن کرواتے ہیں، ریکارڈ کرواتے ہیں، بیٹا آپ اپنی انٹروڈکشن ریکارڈ کروا دیں۔ تو ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈیوز بنے ہیں، اس میں جا کے وہ اپنی ریکارڈنگ کراتا ہے اردو میں، پھر ان کو ہم انگلش میں کرواتے ہیں۔ اچھا آفٹر ہم پھر ان کو پہلی جو کلاس ہوتی ہے ہم ٹیڈ ٹاکس دکھاتے ہیں۔ اچھا جب ٹیڈ ٹاک دکھاتے تھے تو شروع مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یار یہ کیا چیز ہے، کیوں اصل میں ٹیڈ ٹاک کے اندر جو آپ کو جو لیسن ہے نا وہ آپ کی آنے والی لائف کا ہے۔ جو ہم اگر ٹریڈیشنل ایجوکیشن میں ہم پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ صدیوں پرانا وہ ٹاپک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹیڈ ٹاک میں ہمارے آنے والا بتا رہا ہوں، جیسے اے آئی کا ٹیڈ ٹاک ہم کا 5 مہینے پہلے دیکھ چکے تھے، اے آئی ایسا کرے گا ایسا کرے گا، تو دیکھ چکے تھے، لیکن یقین تھوڑا کم ہو رہا تھا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن جب اے آئی نے اتنا جلدی کام کر کے دکھایا تو وہ والا سبق جو تھا وہ ٹیڈ ٹاک میرے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا جو مجھے پہلی نالج میں تھا۔ تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کو اپڈیٹ رکھتا ہے، اور وہ سبجیکٹ جو اسپیچ دیا ہے وہ جو اسپیکر ہیں آپ اس سے بھی دوستی کر سکتے ہو، اس سے پوچھ بھی سکتے ہو، اور اپنے اس میں جیسے کہ ایک جسٹ لائک اس کو ہم اسٹوری کہتے ہیں، اگر وہ اسٹوری بھی کہیں تو وہ بندہ بھی نظر آ رہا ہے، اسٹوری کس نے، اس کی پوری پروفائل دیکھ سکتے ہیں، تو یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ اور دوبارہ ساتھ میں پھر ہم ان کو پوسٹر بنواتے ہیں تو جس سے ان کی اچھی پریکٹس ہوتی ہے، جو کہ گرافک ڈیزائن کے اندر، ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر اس کا ہاتھ، جیسے فیس لیس ویڈیو بناتے ہیں بچے کتنا پیارا بناتے ہیں، تو شروع میں خراب تھا، آہستہ آہستہ ان کی پریکٹس بہت بہتر ہو گئی۔ ساتھ میں ہم ان کو انٹرویوز کرواتے ہیں، اس میں بہت سارے لوگوں سے تھوڑی وقت میں اس کی لائف جرنی پورا سمجھ آتا ہے، جیسے آج شروع سے میری زندگی کی جو شروعات وہاں سے پھر ریحان اسکول پھر کالج، سارا سفر آپ کو چند ٹائم کے اندر سمجھ آیا۔
اسی طرح بچے کو آسانی سے سمجھ آتا ہے، کسی کی پوری لائف میں جو سیکھا ہے وہ چند منٹوں کے اندر دوسروں کو سکھا سکتا ہے۔ جب میں نے شروع میں کینوا سیکھا تھا تو مجھے بہت بڑا وقت لگا، جب میں نے دوسری دفعہ سکھایا کسی کو، میں نے 1 مہینے میں سکھایا، اب میں بہت جلدی سکھاتا ہوں، 1 ہفتے میں لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ یہ کینوا ہے، اور پہلے تو ہم پہلی دفعہ جب سکھا رہے ہوتے ہاتھ پکڑ کے دے رہے نہیں ہوتے ہیں، اب بس صرف ہم کو بتا رہے ہوتے یہ کرو تو پھر ان کو مطلب وہ پروسیس جلدی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے اندر جب انٹرویوز کرنے لگے 1 2 4 5 تو کانفیڈنس آ گیا، ان کے اندر ڈر ختم ہو گیا سیکھنے کا، اب وہ کبھی بھی سیکھ سکتا ہے، اس کو سمجھ آ گئی سیکھنا کیسے ہے، کہاں سے سیکھنا ہے، اصل بیسک چیز یہ ہوتی ہے، دونوں ان کو آ گئی ہیں۔ اب وہ جا کے سیکھنا بھی اگر کوئی مشکل ہوتا ہے تو چیٹ جی پی ٹی کھول کے رکھتے ہیں، وہاں پہ وہ جا کے دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی کیا کہتے ہیں جو ہمارے اسکول کے ٹاسک ہوتے ہیں وہ بھی وہاں سے کر رہے ہوں، تو ٹیچر صرف اس لیے فیسیلیٹر میں آ گیا کہ سارا کام بچہ اے آئی کی مدد سے کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کمیونیکیشن جو ہے وہ بھی زیادہ ہوا، تو جس کی وجہ سے بچوں نے لرننگ زیادہ جلدی کی، اور ڈفرینٹ ہم وہ ہوتے ہیں سیمینارس ہوتے ہیں یا کوئی سیشن ہوتے ہیں تو وہاں ہم اپنے اسکول کے پورے بچے لے کے جاتے ہیں، تو ان کو وہاں دیکھ کے پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھ کے بہت آسان ہوتی ہے۔ یقین سب سے بڑا وہ ہوتا ہے نا، جیسے اگر کوے کی ایک اسٹوری تھی، اور وہ جگ میں کنکریاں ڈالتا ہے، پھر وہ پانی بھر گیا، پھر کوے نے پی لیا، تو وہ ہم سوچ رہے ہوتے پتہ نہیں کیسے کوا ہوگا، اور کبھی کبھی جھوٹی کہانی لگتی تھی۔ اب وہ کہانی جب بچے کو ویڈیو کی شکل میں دکھاؤ تو وہ کوا لا کے کنکریاں ڈال رہا ہو تو پھر تو اس کو یاد بھی رہے گا، اور ساری چیزیں تو سیم اسی طرح جو بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں زیادہ تر ویڈیو کی شکل میں لا کے پڑھاتے ہیں تو وہ بھولتے نہیں ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں، جیسے آج عظمیٰ حفیظ کے ساتھ جو سوال ہیں تو مجھے اس میں سے 50% نہ چاہتے ہوئے بھی میں یاد رکھ سکتا ہوں۔ جب بھی ہماری ویڈیو میں آپ کی ویڈیو نکال دوں آپ کو اور میری ویڈیو نظر آئے گی تو مجھے وہ سوال دماغ پہ آئیں گے، عظمیٰ حفیظ نے یہ سوال کیے تھے۔ اگر میں آپ اگر مجھے کوئی کتاب اٹھا کے پین اٹھا کے بورڈ میں سمجھاتی، میرے خیال سے میں وہ سارا بھول چکا ہوتا، جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر کہا کہ ٹیچر کا نام یاد نہیں ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے۔ جی صحیح ہو گیا۔ تو جیسے آپ نے بتایا کہ بڑا یونیک کریکولم ہے جس میں آپ ٹیڈ ٹاکس بھی دکھاتے ہیں بچوں کو، فیس لیس چینل بھی بنواتے ہیں، اور اس کے علاوہ اے آئی بھی وہ کنٹینیوس سیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں ٹیڈ ٹاکس جو ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے ریویوز وہ دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں جس طرح آپ نے ٹیڈ یہ انٹرویوز کے تھرو جو بچوں میں کانفیڈینس بلڈنگ کا ایک یونیک وے ہے جو کہ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، کیونکہ کانفیڈنس بلڈنگ جب بھی کرائی جاتی ہے مختلف جگہوں پہ تو وہ بس وہیں کے لوکل ہی کلاس کے ہی لیول تک کروائی جاتی ہے، لیکن یہ جو ایک کلچرل ڈفرینس بھی ختم کیا جا رہا ہے اسکول کے تھرو، کہ بچے جو ہیں وہ فارنرز کے ساتھ مختلف کنٹریز میں لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور انگلش میں نہیں بلکہ ڈفرینٹ لینگویجز میں بات کر رہے ہیں، تو اس طرح سے ان کے لیے اپرچونیٹیز بھی جو ہے وہ اوپن ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کا ایک یہ جو بہت بڑا کلچرل ڈفرینس ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، جس کو ہم لوکلی اگر کہیں پڑھ رہے ہوں تو نہیں ختم کر پائے تھے، جس کو انٹرویوز کے تھرو ختم کیا گیا۔ تو کریکولم کے بارے میں تو آپ نے بتایا۔ اب جیسے اسٹوڈینٹ اور ٹیچر کو تو ہم نے ڈسکس کیا، پیرنٹس کی طرف آتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کیونکہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ پیرنٹس تو ٹیچر اسٹوڈینٹس تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، تو ان کو آپ اپنے ساتھ کیسے لے کر چلتے ہیں؟ کیسے پیرنٹس نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہمارے اتنے چھوٹے بچے، ہمارے جو ٹیچرس کے جو پیرنٹس ہیں کہ وہ کیسے انہوں نے الاؤ کیا کہ وہ کیمرہ پہ آئیں، اور یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز جو آپ کروا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آنا ہر فیملی کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، تو یہ آپ نے کس طرح سے آپ پیرنٹس کو بھی لے کے چل رہے ہیں؟ یہ ایڈلٹ ایجوکیشن جو آپ نے ساتھ میں ایڈ کی ہے، یہ ایک بہت یونیک جو ہے چیز ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ جی، اڈلٹ ایجوکیشن تو اس میں نا کافی بڑے بچے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس ایک چوتھی پانچویں 6 7 کلاس پڑھنے والی بچی بھی ایک بہت معصوم سی بچی ہوتی ہیں، اس کے اوپر پابندیاں لگی کہ ہماری بچے کی تصویر کوئی نہیں لے گا، نہ کوئی اس کی آئی ڈی بنے گی، نہ کوئی اپلوڈ کرے گا۔ بہت لوگوں نے اس کے اوپر بہت
کیا، اس میں ہمارے پاس 200 سے اوپر بچے تھے کہ جو بچوں نے اسکول چھوڑا اور کچھ بچے واپس آ گئے. تو اصل میں وہی بات ہے کہ اویئرنیس جب تک نہیں ملے گی، جب تک کوئی عظما نہیں نظر آئے گی تو نہیں ہوگا. اسی طرح جب ہمارے پاس ایک دو بچیاں آ گئی اور اس میں پھر فیصل آباد سے ایک خاتون نے موو کیا، ان کے بچوں نے کیا، اب لوگوں کو لگا کہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ ان کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، بہت تیزی سے آ رہی ہیں. تو جس کی وجہ سے اب پیرنٹس بھی اس سے سیٹسفائی ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم ویکلی یا منتھلی پیرنٹس کو بلاتے ہیں، اور جس میں لاسٹ ٹائم ہم نے ان کو بلایا تھا، اور اس کے اندر پیرنٹس کو بچے پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچوں نے کیا پڑھا ہے تاکہ وہ بچے بیٹھیں. سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو پڑھانا مشکل ہوتا ہے. تو اسی بچے کو بولتے ہیں جی سر بیٹا آپ پڑھا لیں، اس کو مائک دیتے ہیں، پین دیتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو سکھا رہا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں ہم ان کو ویکلی بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ انٹرویوز کرواتے ہیں، راحت کونسلر والی. ان کا کام ہی ہے کہ وہ پیرنٹس کو ڈیل کریں، پیرنٹس کو بتائیں، پیرنٹس کو سمجھا دیں. تو جو شروعات میں بہت زیادہ مشکلات آ رہی تھی، اب وہ مشکلات کم ہوئی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس عظما بہت ساری پیدا ہو چکی ہیں، بہت سارے لڑکے بھی آ گئے ہیں، تو جس کے اندر اب آسانی ہو گئی. اب لوگ شوق سے اور اس کو سیکھنے کے لیے دور دور علاقے سے لوگ آتے ہیں، اور بہت تیزی سے یہ کام اب اسپیڈ ہوا. اگر میں کہوں تو پچھلے 4 مہینے کے اندر یہ کام اسٹارٹ ہوا اصل میں، کیونکہ لوگ بچے لیپ ٹاپ نہیں خرید سکتے تھے، موبائل نہیں خرید سکتے تھے، جس کی وجہ سے اور پڑھنا بھی چاہ رہے تھے. پھر ریحان بھائی نے جو اسکیم یہ لیپ ٹاپ کی کھولی، تو اس کے بعد یہ بڑی تیزی سے آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، اور پھر اس کے بعد بچوں نے بڑی تیزی سے کام کرنا اسٹارٹ کیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے گفٹ تھا کہ ریحان بھائی کی طرف سے. جی بالکل صحیح ہو گیا. میرا بس لاسٹ کوشچن ہے آپ سے. تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور بہت ہی اچھا لگا پوری ساری اسٹوری آپ کی سننے میں اور اسکول کے بارے میں جاننے میں. لاسٹ میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ یہ جو آپ لیپ ٹاپس پر پرسن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ریحان بھائی نے، کہ ہر ٹیچر کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، ہر بچے کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، ہر پیرنٹ کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے. یہ کیا مشن ہے اور یہ کیوں اتنا زیادہ ضروری ہے کہ سب کے پاس لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہونی چاہیے؟ یہ اس پروجیکٹ کا کیا مشن ہے؟ جسٹ 2-3 ورڈس میں بتا دیں تاکہ ان لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ جو اسکولس ابھی تک جہاں پہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل کلاس میں نہیں دیا جا رہا، جیسے بچے انٹر ہوتے ہیں لے لیا جاتا ہے، یا ٹیچرس ایون جو اسکولس میں پڑھا رہے ہیں ان سے ان کو الاؤڈ نہیں ہوتا کہ وہ موبائل میں یوز کر سکیں. میں نے بہت بڑے اسکولس میں بھی پڑھایا ہے، وہاں پہ بھی الاؤ نہیں ہوتا تھا کہ ہم ٹیچرس جو ہیں وہ اپنا موبائل کلاس میں لے کر جا سکیں. تو یہاں پہ تو سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، سب کے ہاتھوں میں کمپیوٹرز ہیں. تو یہ کیا راز ہے؟ جی بالکل، میں بھی 2 اسکولوں کو ہیڈ کر چکا ہوں اور ایک کالج کا مینجمنٹ بھی رہ چکا ہوں. تو میں بھی یہی کرتا تھا کہ موبائل جمع کر دو. جس طرح بندہ اگر کہیں جا رہا ہوتا ہے تو اس کی تلاشی لی جاتی ہے، جیسے ایئرپورٹ مین ہوتا ہے، تو سیم اسی طرح ہم اپنے ٹیچروں سے موبائل اٹھاتے ہیں. لیکن ابھی یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی. جب چیز ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے. اچھا، ہم چاہتے ہیں جنگ بھی لڑیں اور ہتھیار ہمارے پاس نہ ہو، تو یہ جنگ بہت مشکل ہوتی ہے، اور یہ جنگ اپنے ساتھ بہت لمبا عرصے تک چلتی ہے. جب آپ کے پاس ہتھیار ہو تو آپ اس جنگ کو جلدی جیت سکتے ہو. اسی طرح یہ زندگی کی جو جنگ ہے، اس کے اندر آپ کے پاس ہتھیار ہونا لازمی ہے. آپ کے پاس جو بارود ہے، جو لوہا ہے، وہ دونوں ہونا چاہیے. اسی طرح انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس لیپ ٹاپ، موبائل فون کا بھی ہونا لازمی ہے. اور جب آپ کے پاس ہاتھ میں آئے گا اور آپ کے سامنے جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں اور ان سے گائیڈ لیں اور اس کو بہتر استعمال کریں، آپ کو کم عرصے کے اندر آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں اور کہاں کتنے لمبے عرصے تک چھپ کے بیٹھے ہیں. دیکھیں، اور بات یہ تھی کہ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا.
تو اب میرے خیال سے جس کے پاس موبائل فون ہے، جس کے پاس لیپ ٹاپ فون ہے، تو وہ لکھتا نہیں ہوگا. جیسے میں نہیں لکھتا ہوں، میں وائس کر لیتا ہوں اور وہ خود لکھ کے آگے جاتا ہے. اسی طرح چیٹ جی پی ٹی میں بھی آپ ایک چھوٹا سا سوال وہ پورا ڈیٹیل میں دیتا ہے. تو ہر بندے کو بہت آسان ہو گیا ہے. تو یہ ہتھیار ہیں اور یہ زندگی ہے جس کے اندر ہم جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس اگر انٹرنیٹ ہے اور ہمارے پاس موبائل فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، تو ہم دنیا کے اندر کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں. جی بالکل صحیح آپ نے کہا. انٹرنیٹ کی مدد سے اور یہ جو آپ کے ہاتھ میں انسٹرومنٹس ہیں، گیجٹس ہیں، موبائلس ہیں، ان کے تھرو آپ پوری دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی فائنینشیل اسپیشلی حالات کو بہت اچھا کر سکتے ہیں. سو بہت بہت شکریہ الطاف بھائی، آپ کا بہت اچھا لگا. آپ کی پوری اسٹوری سننے میں بہت مزہ آیا اور آئی ہوپ کہ یہ جو ڈسکشن ہے ہماری بہت سارے جو آلریڈی ایجوکیشن سسٹمز ہیں ان کو ایک نیا سوچنے، ایک نیا ویژن جو ہے وہ دیکھنے کے لیے مجبور کرے گی. ایک نئی سوچ کہ کس طرح سے ہم ایجوکیشن سسٹم کو چینج کر سکتے ہیں. اور ریحان بھائی نے ایز اے ماڈل کر کے دے دیا ہے. اب جو وقت ہے اس کو ریپلیکیٹ کرنے کا ہے کہ لوگ اس کو اڈاپٹ کر لیں. اور جو فری میں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پوری انہوں نے ویڈیو بھی بنا دی ہے کہ کیسے ہم فالو کر رہے ہیں، کیا کریکولم فالو کر رہے ہیں. اگر آپ خود سے کر سکتے ہیں تو خود سے کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں آپ پراپر ٹریننگ کر دیں تو وہ بھی اس ٹیچرز کو بھی آپ پراپرلی ٹرین کر رہے ہیں. اگر باقی اسکولس کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز، ہمارے ہیڈس کو ٹرین کیا جائے، اس کریکولم کو فالو کرنے میں مدد کی جائے، تو اس کے لیے بھی ریحان بھائی پوری سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. اوکے، اللہ حافظ.